मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको सलामती बख्शी। खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, बड़े दिन की तैयारियां काफ़ी दिनों से रोज में हैं। इंडिया के अंदर, यूरोप के अंदर खूब जश्न बड़े दिन के, यीशु मसीह की आमद के, और यीशु मसीह की आमद अब शुरू है। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। जब यीशु हेरोदेस बादशाह की ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथी यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं ज़्यादा बातों को बयान नहीं करूँगा। एक बात, पूरब से मजूसी चलते हैं, और वो कहाँ से चलते हैं, और यरूशलेम में आते हैं और बादशाह के पास आ रहे, हेरोदेस के पास। तो हेरोदेस बादशाह जो था वो डर गया कि बादशाह कौन पैदा हुआ है, पूरब कहाँ पे है। कितना सफर किया माजूसियों ने, कब चल पड़े थे माजूसी। कम से कम ये इल्म नहीं कि 1 माह पहले चले हैं, 2 माह पहले चले हैं, 3 माह पहले चले हैं। क्यों कि वो रात को चलते थे और सुबह को सोते और अपने ऊँटों को या अपने जानवरों को, घोड़े या खच्चरों को चारा देते थे। तो यकीनन वो सोते भी हैं, कपड़े भी धोते होंगे, और यीशु के पास उस वक्त पहुंचते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ है। पूरब इंडिया के अंदर यरूशलेम रात की बॉर्डर पे कितना सफर होगा। जो पैदल चलते थे, ना उस वक्त वो जहाज पे थे, ना उस वक्त किसी गाड़ी पे थे, और वो पैदल अपनी ऊँटों के ऊपर, अपनी घोड़ी खच्चरों के ऊपर, लिखा हुआ है कि कई मजूसी, लेकिन 3 का जिक्र साफ सरेआम जाहिर होता है। यहाँ पे लिखा है कई मजूसी जो पूरब से चलते हैं और यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए दिन और रात सफर करते हैं, और चलते चलते हेरोदेस के पास उस रात पहुंचते हैं जब यीशु मसीह पैदा हुआ। और हेरोदेस से पूछा कि वो बादशाह कहाँ है जो आज
پیدا ہوا ہے تو بادشاہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ کون سا بادشاہ پیدا ہوا ہے. بادشاہ اور اس کے ساتھی اور یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو شیطان بھی گھبرا گیا کہ یہ کیا ماجرا سامنے آ گیا ہے. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. مجوسیوں نے کتنا صبر کیا، کتنا انہیں دن رات صبر کر کے وہ ہیرودیس کے پاس پہنچے اور ہیرودیس سے پوچھا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جو آج منجی بادشاہ پیدا ہوا ہے. تو وہ بادشاہ نے ڈر گیا اور بادشاہ نے کہا یار دیکھو کہ بادشاہ جب ملے تو مجھے بھی خبر دو، میں بھی اسی سجدہ کروں. لیکن فرشتوں نے آ کر، خدا کے پاک روح نے آ کر مجوسیوں کو بتایا واپس اس راہ سے نہیں جانا، دوسری راہ سے واپس اپنے ملک کو روانہ ہونا ہے. تو جب مجوسیوں نے جا کر اسے دیکھا، سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر اس کی نظر کی، سونا، مور، لوبان، ہاللیلویا، یہ جو نشان تھے یہ یسوع کے اوپر جو ہونے تھے وہ پہلے ہی مجوسیوں پر خدا نے ظاہر کیا. سونا بادشاہ کی علامت ہے. سونا جب پیش کیا گیا تو یہ ظاہر ہوا کہ یہ بادشاہ ہے، کیونکہ جب کسی کو بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا تو اسے سونے کا تاج پہنایا جاتا تھا. اور لبان یسوع کا یہی نظر آیا کہ یہ صلیب پر دکھ اٹھائے گا، مور صلیب پر دکھ اٹھائے گا، لبان مردوں میں سے جی اٹھے گا. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم جب یسوع مسیح کے نام سے دکھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم بھی مسیح یسوع کے ساتھ زندہ ہیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو میرے نام کی خاطر مرے گا وہ مرے گا نہیں بلکہ وہ اپنی جان کو بچائے گا. آج ہم نے اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی ایمان کو مثبت کرنا، اپنی زندگی کو یسوع کے لیے تیار کرنا، تاکہ یسوع زندہ ہے تم بھی زندہ رہو گے. اور مجوسیوں نے کتنا صبر کر کے اپنے کام کاج، بیوی بچے بہن بھائی سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر یسوع کو دیکھنے کے لیے کتنا سفر کیا. میرا خیال کہہ رہا ہے کہ کم سے کم ان کو کچھ بھی نہیں تو 1 ماہ ضرور لگ گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں تو 1 ماہ ضرور لگ گیا ہوگا. پورب سے یروشلم میں پہنچتے ہیں، پورب انڈیا کے اندر ہے، یروشلم عراق کی بارڈر پہ ہے. جب ہم یسوع کے لیے یا ان مجوسیوں نے سفر کیا اور وہ رات کو
सफर करते थे और दिन को आराम करते थे, क्योंकि सितारे की वसीला उनको रास्ता दिखाया जाता था और सितारा रात को उनके आगे आगे चलता था और दिन को वो सोते भी थे, अपना खाना भी बनाते थे, खाते थे और अपने जानवरों को भी चारा देते थे। आज हम भी अपनी यीशु मसीह के लिए सफर करना शुरू करें। मेरे अजीजों, यूरोप के अंदर कितने दिनों से, बल्कि 10वें माह से शुरू हो जाता है, ताकि हम यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए अपनी आप को तैयार करें, ताकि यीशु मसीह का इस्तकबाल करें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर खुशामदीद कहें। और यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी के लिए हर वक्त मौजूद है, तैयार है, बरकत देने की, कुदरत देने की, कुव्वत देने की सोच बरकत देता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें, ताकि खुदा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता है और बरकत देता है। ऐसे दिन उन लोगों को फराहम करता है जो लोग खुदा से डरते, कांपते, थरथराते उसके बारगाह के सामने हैं। आज हम भी उसकी बारगाह के सामने आने की तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें, ताकि खुदा हमारी फिक्र करता है। खुदा उनके पास कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके पास कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए दुआ मांगें और यीशु मसीह की आमद के लिए दुआ मांगें, ताकि यीशु मसीह का ये जो दिन मेरे और मेरे घराना, मेरी कलीसिया, मेरी कौम, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिमों के लिए, दुनिया के लिए ये दिन आने वाला है। और बड़ी खुशी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी फख्र के साथ उस दिन को मना सकें। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगे। हालेलुया। बाबा यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा यीशु। हालेलुया। यीशु नासरी, अपने पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। ऐ बाबा बी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, कोई और ऐसा नाम नहीं बच गया, ना इस जमान के तले न जमीन के ऊपर। बाबा हालेलुया। यीशु नासरी, उस दिन के लिए मैं तेरे मुंतज़िर हूँ। वापस मानी एक जिंदगी के लिए, वो खुशी का दिन, तेरी आमद का दिन बरकत का बायस बनी, ताकि वो जिंदगियां तेरे अजीम नाम को जलाल दे। तू बड़ी हम घटे और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। आज का तेरे हजूर जी की ना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरी शुक्रगुजारी करता, तुझे मुबारक कहता, तुझे धन्यवाद कहता। तू ही जिंदा है। बाबा हालेलुया। बापो सुमानी, जो इस दुआ को सुनने वाले उनको बरकत देना, जो खुदावन इस दुआ को सुने, उनकी बीमारी जाए, उनकी परेशानी जाए, उनकी मुसीबत जाए, वो तेरे नाम के वसीला वो जिंदा यीशु को कबूल करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जो 2026 आने वाला है। हम उस साल के मुंतज़िर हैं और बा यीशु नासरी, मैं तेरे उस दिन का मुंतज़िर हूँ जो खुदावन 2025 हमारी जिंदगी के अंदर तू अता करने वाला है, देने वाला है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे घराना को, बच्चों को अपनी जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे, उनकी सोच
قدرت تیرا زور ہو خداوند ان کی زندگیوں کو بدل تاکہ وہ تیرے سور میں بنے، تیرے کلام کو جانے، تیرے کلام کی خداوند خدا پہچان کریں اور تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے منتظر ہوں اور تیرے کلام کو پہنچا کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر تیرے نام کو جلال دیں۔ تو ہی جلال کا بارہ ہوا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اے بابا بابا ہلیلویا پریز لاٹ یسوع ناصری اپنا دینا ہاتھ بڑھا میرے گھرانہ پر بچوں پر اپنا جلال ظاہر کر، اپنی قدرت کو ظاہر کر، اپنے وارثوں کو بھیج، ان کی زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، خیالوں کو بدل، رچوں کو بدل، سوچوں کو بدل، تاکہ تو ہی زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیرے شکر گزار ہوں، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے دھنیواد کہتا ہوں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چونکی ہے، کہر کرنے میں دھیما، شوکت میں گانی ہے، فقر میں کمزور ہوں، تو میرا زور ہے، تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے زمین پر رکھا، تو نے مجھے چنا، تو نے مجھے خدا کوڑے سے اٹھایا، گندگی سے نکالا اور خداوند تو نے تخت پر بٹھایا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ باپ آسمانی تو نے گناہ گاروں کو پکڑا، مچھلیاں پکڑنے والوں کو پکڑا، مسول لینے والوں کو پکڑا۔ باپ تو نے ان کو ایسا نہیں رہنے دیا، تو نے ان کو صاف کیا اور تو نے ان کو پاک کیا، تو نے ان کو خداوند اپنے جلال کے لیے برکت دی اور خداوند تو نے دو دو کر کے ان کو بھیجا۔ آج خداوند تو اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے، جو اپنی زندگی کے اندر گناہ کو رد نہیں کرتا، وہ خداوند خدا خود رد کیا جاتا ہے اور خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اپنے لوگوں کو رد کیے ہوئے کو خداوند شرمندہ کر دیتا ہے۔ خداوند جو تیرے نام کو قبول نہیں کرتے، ان کی زندگیوں کو بدلنے کی تو قدرت رکھتا ہے، ان کی زندگی کے اندر عظیم ذات کرتا ہے، اپنا جلال، اپنی قدرت، اپنا زور بخش دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے منصوبے بند کرے خداوند، ابلیس کی چلاکیاں بند کرے خداوند، ابلیس کی قوتوں کے منہ بند کرے خداوند۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کے معنی ٹھہرے۔ باپ آسمانی میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ ہو، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ ہو، میرے عزیز و قارب کے ساتھ ساتھ رہنا، دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر بڑی رہنمائی کرنا، حفاظت کرنا، اپنی جلال کو ظاہر کرنا۔ جو تیری آمد کا دن آ رہا ہے، خداوند جو پریشانی کی حالت میں ہے، خداوند ان کو خوشی بخش دے، ان کو اپنا جلال بخش دے، تاکہ وہ تیری جلال کے ساتھ معمور ہو کر اس دن کے اندر شامل ہو جائیں، تیری آمد میں شامل ہو جائیں، تیرے آنے کی خوشی منائیں اور تیرے آنے کا استقبال کریں اور سارا جلال تجھے دیں۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، میری دعا کو سن، میری دعا پہ اپنا کان لگا۔ میں ان بیماروں کو تیرے مذبح پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشان ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو پریشانی کی حالت میں ہیں۔ خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنے زخمی ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے، تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے، اپنی جلال کو ظاہر کر۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں،
بڑی برکت دے. دعا کو سن قبول کر. آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. میری کلیسیا کے ساتھ ہو, میری قوم کے ساتھ ہو. باپ عثمانی اپنا ہاتھ بڑھا. باپ عثمانی ان بیماروں کو جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ان کو خوشی بخش دیتا ہے, ان کو دلیری بخش دیتا ہے, ان کو جینے کا حق بخش دیتا ہے. میں تیرا شکر گزار ہوں. باپ عثمانی ان بیٹیوں کو جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی میراث دے, تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو جلال دیں. تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. دعا کو سن قبول کر. آج کا تیرے حضور ذکر بخور کی مانے ٹھہرے. ان لوگوں کے لیے میں تیرے مذہب پر آتا ہوں جو جن کی درخواستیں ہیں. باپ تو ان کے ساتھ ہو. بابا بھی یسو, میں اس بچے کے لیے جس نے اپنی درخواست تیرے حضور رکھی, خداوند اس کی جیسا بھی دکھ ہے, بیماری ہے, چوٹ ہے, یا جیسا بھی ابلیس کا منصوبہ ہے, یسوع تیرے نام کی وسیلہ وہ آزاد ہو جائے اور یسوع مسیح کا نام اس بچے کی زندگی کے اندر جلال پائے. باپ عثمانی اسی طرح آسیہ کو میں تیرے مذہب پر لاتا ہوں. باپ عثمانی آسیہ کی سارے دکھ و بیماری کو تیرے نام کے وسیلہ ڈھانٹتا ہوں. یسوع ناصری اسی طرح جن لوگوں کی اور بھی درخواستیں ہیں, بھائی اسحاق ان کی گردے واش کرنا, ان کو اپنی زندگی پاک روح کے وسیلہ بھر کے دینا. اور بابا بھی یسوع اسی طرح خدا عظمہ شہداد کے ساتھ ہو جو سرگودا سے, خداوند تو اس کے رہنمائی کار. باپ عثمانی تو اس کے رہنمائی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا. ان کے خداوند خدا شہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خداوند ان کی خداوند خدا دکھ بیماری ساری تیرے نام کی وسیلہ جائے. روحانی برکت دے, اپنا جلال بخش دے. باپ عثمانی اپنی پاک روح کو بھیج. اب بابا بھی یسوع اسی طرح عادل کے ساتھ ہو جو منڈی بھاول دن سے خداوند ان کی رہنمائی کار, ان کے ساتھ ہو, ان کی عبادت کر, ان کو خداوند خدا ساری پریشانی سے آزاد کر, تاکہ تو پریشانیوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا جو ہماری دکھ کو اٹھائے اور ہمیں رہائی نجات بخشے, اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے. باپ عثمانی اسی طرح اور خداوند خدا راج کیسر کی وائف کے ساتھ ہو, ان کی ساری بیماری تیرے نام کی وسیلہ اور گردے واش ہو جائیں اور تیرا نام جلال پائے. یسوع تو بڑے ہم گھٹیں اور تیرے نام کو اونچا کریں, اگوائی دیں. سارا جلال تیرے بیٹی یسوع کو ملے. باپ عثمانی میں ان لوگوں کو جو تیرے نام کے وسیلہ ستائے گئے ہیں, خداوند ان کے ساتھ ہو, ان کی رہنمائی کر, ان کی عبادت کر, ان کو برکت دے, ان کی زندگی کے اندر عظیم معجزات کر, تاکہ معجزات کا خدا تو ہی ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. بڑی برکت دے. دعا کو سن قبول کر. مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک ہوں. اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسا اسمان پہ پوری ہوتی ہے, زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں, تو ہمارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, برائی سے بچا, تیری بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے, آمین. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ, ایمانداروں کے ساتھ, حاضر جماعت اور مقدسین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے, آمین.